اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فلق اور سورۃ الناس دونوں مدنی ہے۔ اس میں 5 آیتیں اور اس میں 6 آیتیں، دونوں اکٹھی نازل ہوئی ہے۔ گو 20 اور 21 نمبر اس کو دیے گئے ہیں، لیکن نزول اکٹھے ہیں، اس پر اتفاق ہے علماء کا۔ پہلی صورت میں حواسط سے پناہ مانگی گئی اور اخیر میں وساوس سے پناہ مانگی گئی۔ پہلے حصے میں بھی 3 بلائیں ہیں، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور دوسری صورت کے اندر بھی بلائیں اسی حساب سے ہیں، شر الوسواس 1، الخناس 2، من الجنت والناس 4۔ اس میں بھی 4 بلائیں، اس میں بھی 4 بلائیں۔ پہلے میں پناہ 1 دفعہ مانگی گئی اور بلائیں زیادہ ہے، دوسری صورت میں پناہ زیادہ مانگی گئی، برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اشارہ اس بات کے لیے ہے کہ اسلام کے خلاف 2 طاقتیں سرگرم ہوگی، ایک حسد والی اور دوسری وسواس والی۔ حسد پرائے کریں گے اور وسوسہ اپنے ڈالیں گے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب کسی انسان کا کلام مکمل ہوتا ہے تو وہ اخیر میں بہت دور رس اور بہت شیرین اور بہت کارآمد قسم کا کلام کرتا ہے، تاکہ وہ سب کلام پر حاوی رہے۔ اللہ رب العالمین نے اخیر میں 3 باتیں فرمائی ہے۔ ایک تو توحید کا عقیدہ بیان کیا سورۃ اخلاص میں، سارا کام بنیاد منحصر اس پر ہے کہ آپ کا ایمان صحیح ہو اور توحید کا عقیدہ محفوظ ہو۔ اگر آپ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، شرک و بدعت کرتے ہیں، تو کعبہ اور مدینہ کے اندر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخر ابو جہل اور منافقین وہیں آباد تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں مردار ہوئے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا ان کو۔ اگر آپ کا عقیدہ توحید کا ہے تو پھر آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے، ہر مخلوق سے، خاص کر رات کی بلاؤں سے، سحر و جادو سے اور حاسد کے حسد کرنے سے۔ سورتوں کی شان نزول یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں لبید یہودی کی بیٹیوں نے سحر کیا تھا، اور جیسے ظاہری چوٹ نبی کو لگ جاتی ہے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی، اور جیسے ظاہری تکلیفیں ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی اور سردی لگتی ہے، آرام کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اس طرح باطنی عوامر بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے سحر ہے، سحر کلمات کے اندرون میں ایسا اثر پیدا کرنا کہ اگلے کو تکلیف پہنچ جائے۔ اس کے 3 طریقے ہیں، یا تو پاک کلمہ ناپاک سیاہی سے لکھے، یا پاک کلمے میں ناپاک کلمات ملا لے، یا پاک کلمے کو مقصد سے ہٹا کے الٹا لکھ لے۔ اکثر ائمہ اس لیے ساحر کو کافر کہتے ہیں۔ سحر کا اثر انسان پر یہ ہوگا کہ طبیب اور ڈاکٹر کی پکڑ میں بیماری نہیں آئے گی اور اس کا کام خراب ہو رہا ہوگا، بلکہ دوا سے اور طب سے بڑھ جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اثر سحر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے یہ بات کہی ہے اور ابھی تک آپ نے کہی نہیں ہوتی۔ کبھی ایک بات آپ فرما چکے ہوتے، کچھ دیر بعد پھر ارشاد فرماتے، جسے کہتے ہیں ذہول اور نسیان۔ ان کیفیات میں آپ بھی غمگین ہوئے، صحابہ بھی بہت پریشان تھے۔ ایک دن آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، 2 فرشتے آئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا صاحبکم مطبوب، یہ بیمار ہے؟ اور نے کہا لا بل مسحور، سحر ہوا ہے۔ من سحر، کس نے کیا ہے؟ کہا فلان ابن فلان نے، اور فی بیر ذی اروان، ایک کنواں ہے بیر ذی اروان، اس میں تعویذ اور گنڈے لٹکائے ہیں۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے اور صحابہ کو طلب کیا اور ارشاد فرمایا افتانی ربی فی مستفتیتہ،
میں نے اللہ تعالیٰ سے جو فتویٰ مانگا تھا مجھے جواب دے دیا، میرے معالج نے میرا علاج کر لیا اور صحابہ کو علی الفور روانہ کیا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ایک دیکھا کہ ایک دھاگا نیچے لٹکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تعویذ لٹکے ہوئے ہیں۔ ان تعویذوں کی وجہ سے پانی کا رنگ جو ہے وہ مہندی کی طرح سرخ ہو چکا ہے، اور اس کے اندر کھجور کے نر کا بیج، حضرت کے کنگھی کے دانت، حضرت کی داڑھی اور سر کے بالوں کے ٹکڑے، اور کھیل اور مرچ اور دیگر گن بلا جیسے جادوگروں کے کرتب ہوتے وہ سب ملائی گئی تھی۔ جب آپ کی خدمت میں یہ لائے گئے تو یہ 11 آیتیں ہیں، 5 پہلی صورت میں، 6 دوسری میں۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گھیرا کھولتے تھے۔ جب 11 گھیرے کھل گئے اور 11 آیتیں پوری ہوئی، سارا نشیتم بسیتا، تازہ دم، خوش و خرم، جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر کے حواشی میں اس جگہ لکھا ہے کہ صحابہ نے تابعین کو رد سحر میں یہ 2 بلکہ یہ 4 کل بتائے ہیں کہ یہ صبح و شام پڑھا کرے۔ بخاری میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ دونوں صورتیں پڑھ کر پھر ہاتھوں پہ دم کرتے اور پھر مستطاع من جسدہ، سر سے شروع کر کے جتنے جسم پر آسانی سے ممکن ہے ہاتھ پہنچتا تھا آپ ہاتھ پہنچاتے تھے۔ مرض الوفات میں جب آپ کمزور ہو گئے، خود نہیں کر سکتے تھے، تو ام المومنین پڑھتی تھی اور پھر حضرت ہی کے ہاتھوں کو حضرت کے جسم پر آہستہ آہستہ ملتی تھی، تبرکن بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ برکت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی۔ علم کے ساتھ اور دین کے ساتھ دینی کلمات کا تحفظ بہت ضروری ہے، ورنہ ہر عالم، ہر طالب، بلکہ ہر انسان کے بدخواہ موجود ہے، وہ مختلف ترکیبوں سے اس کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان و انعام ہے کہ جو شخص قرآن کریم میں مشغول رہے گا اللہ ان بلاؤں سے اس کی جان چھوڑے۔ یہ نہیں کہ اثر نہیں ہوگا، لیکن بہت جلدی اثرات زائل ہو جائیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرمائیے میں پناہ مانگتا ہوں پوپٹنے کے رب کے پاس۔ فلقہ، فلق کا کے معنی ہے خرقہ، خاص کر فلق و صبح ہوتا ہے۔ صبح جب شروع ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرا پھٹ گیا اور صبح نکل آئی۔ شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے میں پناہ مانگتا ہوں پو پٹنے کے مالک کے پاس، یعنی اس ذات کے پاس جو صبح صادق کو لے کے آتے ہیں۔ سحر رات کو ہوتا ہے اور صبح کے وقت اس کا علاج ہوتا ہے، تو آیت میں اشارہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت آپ اٹھیں اور ذکر کریں تو سحر ٹوٹ جائے گا۔ دلا بسوز کے سوزی تو کا رہا بکنت، دعائے نیم شب دفع صد بلا بکنت۔ من شر ما خلقا، شر سے اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی مخلوق ضرر رساں ہے، مخلوق ضرر پہنچا سکتی ہے، یہ برحق ہے، اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو راضی کر لے وہ زوراور ہے، مخلوق سے خود چھین لے گا یہ کام۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کے یہاں میرا جانا ہوتا تھا، ان کی تعویذ بیٹے کے سلسلے میں اکسیر سمجھی گئی، لیکن وہ مجھے نہیں دے رہے تھے، پتہ نہیں ناراض تھے یا وہ کچھ مانگنا چاہتے تھے۔ تو ایک دن میں جب ناراض ہو گیا تو میں نے دعا کی، میں نے کہا اے بغیر تعویذ کے بیٹا دینے والے اب تو آپ دے دیں۔ اسی سال محمد انور شاہ پیدا ہوا۔ وہ بزرگ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے، انہوں نے کہا ہماری قسمت میں نہیں تھا ورنہ بیٹا ہو ہی رہا تھا، ہمارے عمر بھر کے مزے ہو جاتے۔ اللہ غیرتیوں کے ساتھ ہے، حدیث میں ہے انما الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ من شر ما خلق، علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ ایک مستقل مزاج عقیدے کا آدمی جو مخلوق کا خوف محسوس نہ کرے اس پر اثر بہت کم ہوتا ہے، اس لیے خواتین پر اثرات بہت ہوتے ہیں۔ ان کو ویسے آپ کہے کہ آپ پر کچھ ہے تو وہ کہا غرق ہو گئی، برباد ہو گئی۔ یہاں ایک عورت ہے وہ مجھ سے تعویذ لے جاتی ہے کہ میرے بیٹے اور بہو میں محبت ہو، تو میں تعویذ دے دیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد میرے اسی تعویذ کو نکال کے لاتی ہے، وہی بیٹے دیکھ تو لے غرق ہو گئے ہم، یہ بلا نکل آئی ہے۔ اب وہ میرے لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو منوانا آسان نہیں، وہ کہتے نہیں یہ دشمنوں نے لکھ کے رکھا، بھول جاتے۔ اور لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، قمیض دیکھی، اثرات ہے، اثرات ہے۔ اثرات کہنا آسان ہے، اثرات توڑنا بہت مشکل کا۔
یہ کہنا بہت آسان ہے، اثرات ہے جی، اثرات ہے، اثرات ہے نا، نماز نہیں پڑھتے اثرات ہے، اثرات ہے نا، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے منمانی کرتے ہیں، نوکرانیوں کو ادھر ادھر کر کے باقی دبا دیا، اثرات اس سے برے اور کیا ہوں گے؟ حج کب کا فرض ہوا ہے، حج نہیں کیا، اثرات ہے، پردہ فرض ہے نہیں کر رہے، اثرات ہے، شرک اور بدعت کی لت پت ہے، اثرات ہے، جنہوں کی کیا ضرورت ہے، وہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور طلباء وہ ان بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں ببرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے بھائی خواہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ فرماتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب میرا نہیں ہے کہ یہ ہے نہیں، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسے پراپیگنڈا ہے۔ ہر مخلوق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں صبح صادق کے رب کے پاس، ومن شر غاسق، اور شر سے اس بلا کے اذا وقب، جب وہ چھانے لگے۔ غاسق اللیل اس بلا کو کہتے ہیں جو رات کے وقت آتی ہے، بعض ستاروں کا نام بھی غواسق ہے، جیسے طوارق ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جادوگر جادو کو مضبوط کرتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ گروں میں پھونکتی ہے، گرہ لگاتی ہے، گرہ لگاتی ہے، بخاری شریف کتاب التہجد جلد اول صفحہ 153 پر ہے کہ جو شخص فجر کے وقت نہ اٹھے تو شیطان آ کے یعقد علی راسی اعتقافی ثلاث عقد، اس کے چہرے پر 3 گرہ باندھتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے یہ پڑھتا ہے علیک لیل طویل فرقد، رات بڑی پڑی ہے سو جائیے، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد۔ اگر یہ اٹھ گیا تو ایک گرہ کھل گیا، اگر وضو کر لیا دوسرا کھل گیا، اگر نماز پڑھ لی تو تیسرا بھی کھل گیا، فاصبح نشیطا بسیطا، تازہ دم صبح اٹھتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں اٹھا، نماز نہیں پڑھی، جب نماز قضا ہو جاتی ہے یدخل ذکرہ فی اذنہ ویبول علیہ، آلہ تناسل اس کے کان میں دے کے پیشاب کر لیتے ہیں، جیسے بل ٹانگ اٹھا کے پیشاب موت لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے کہ پڑے رہو میرے بیٹے، سارا دن جو ہے نا میرے تحفہ بانٹتے رہو، سارا دن شیطانی کرتا رہے گا۔ فجر کے نماز نہ پڑھنے والے پر اتنا بڑا اثر ہے جس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، کینسر سے زیادہ خطرہ ہے اس کے لیے۔ کسی پر بلے نے پیشاب کیا، کتے نے، اس کا علاج تو ہے، شیطان کا پیشاب کیسے پاک صاف کریں گے؟ یہاں ہمارے محلے میں ایک زندیق رہتا تھا، ایک دفعہ میرے پاس آیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، میں نے کہا بالکل صحیح ہے، کہ میں تو نماز نہیں پڑھتا، میرے کان میں تو پیشاب نہیں کیا، میں نے کہا کیا ہے، تو اس نے جو ہاتھ ایسا کیا نا تو اتنا سارا پانی نیچے گر گیا، سارے لوگ حیران ہو گئے، کرامتاً حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورتیں یعنی لبید ابن عاصم کی بیٹیاں جب جادو کرتی تھی تو پھونک پھونک کے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جادو کرنے والی عورتیں اپنے آپ کو غصہ دلاتی ہے اور بہت زیادہ غیظ و غضب پیدا کرتی ہے تاکہ ان کے زبان میں زہر پیدا ہو جائے، پھر وہ چپ کرتی ہے۔ اس لیے لوگ جب غصے میں ہو یا ناراض ہو تو دم درود نہیں کرتے، بیمار ہوتے تو پھر نہیں کرتے، کہتے نہیں اب منہ میں جراثیم پیدا ہو گئے۔ جب کلمات پڑھ لے، بہترین ذکر کر لے، آیات پڑھ لے تو منہ خوشگوار ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر جا کر کے اس کو چوف کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں چوف 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 کرتے رہو، چوف کے پیچھے بہت بڑا داستان ہے۔ یہاں لوگ آ جاتے ہیں دم کے لیے، میں ان سے کہتا ہوں میں فارغ نہیں ہوں، کہتے ہیں کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس احمق کو یہ پتہ نہیں کہ یہ وقت دم کے لیے صالح نہیں ہے، دم اس وقت مناسب ہوتا ہے جب دم کرنے والے کو یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، پوری توجہ ہو جائے، یہ نہیں کہ چوف بازی کرتے رہے۔ اخبار میں آیا کہ ایک پیر کراچی ایئرپورٹ اترا، مرید بہت سارے آئے تھے، اس نے لاؤڈ سپیکر پر سب کو دم کیا، سارے مرید دور تک دم ہو گئے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر اتر آتے ہیں۔ یہ جادو اور سحر یہ بھی حسد کی نشانیاں ہے کہ ایک آدمی کو نقصان پہنچائے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی پر سحر کیا گیا تھا تو ان کو پھر وہ مالی خولیا ہو گیا، ہر وقت سر پکڑے رکھتے تھے، ہر وقت۔ مولانا عبدالحی کی مثال نہیں ہندوستان میں، اگر مولانا انور شاہ کو ایک طرف کیا جائے تو اور علماء ان کے قد و قامت کو نہیں پہنچ سکتے۔
مولانا عبدالعزیز فرہاروی، یہ نبراس کا مصنف، اس کی بہترین کتاب نبراس نہیں ہے، کوثر النبی ہے علم الحدیث میں، یہ بھی سحر سے فوت ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں علماء سحر سے فوت ہوئے. لاہور میں ایک عامل تھا، اس نے ایک دن مجھے کہا کہ اس وقت فلاں 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 عالم پر بہت تیز جادو ہو رہا ہے، میں توڑ رہا ہوں. میں نے سمجھا کہ ایسی باتیں کرتا ہے. میں جب کراچی پہنچا 1 مہینے میں ان تینوں عالموں کا انتقال ہوا. انہوں نے مجھے کہا دیکھا آپ نے کہ جادوگر میرے اوپر زوراور ہوگا. جادو کے اندر پھر مقابلہ ہوتا ہے، جس شخص کا عمل مضبوط ہوگا وہ توڑ سکے گا. ہر ایک کا کام نہیں کہ صدر کے بازار میں بیٹھے ہو 15 روپے آپ سے لے ہو چپ چپ کرے، وہ 2-4 قسم کے گلٹ دے دے اور زعفران دے دے اور چلو کام ہو جائے گا. یہ تو اوہام ہے، وہم کا تابع ہوتا ہے. تو آپ کوئی چیز بھی لکھ کے دے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. حقیقت میں جب سحر و جادو ہو تو پورا کرتب کرنا پڑتا ہے. حقیقی سحر و جادو اگر کوئی صحیح طرح توڑ سکے اور 5 لاکھ روپے ہدیہ اس کو دیا گیا تو یہ کم ہے، کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں اس کا علاج نہیں ہے جب تک کہ عامل کے عمل میں نہ آئے. یہ آغا خان میں تو جاتے ہی 4 لاکھ داخل کریں گے، جنا اور دوسرے اسپتالوں میں 10-10 لاکھ دے دیں گے. لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ اس تعویذ کے 2 لاکھ فیس ہے تو حیران ہو جائیں گے کہ مولویوں نے بھی دندے شروع کر دی. مگر یہ اس وقت جب آدمی میں کمال موجود ہو. قل اعوذ برب الناس، آپ فرمائیے میں پناہ لیتا ہوں کائنات کے رب کے پاس، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کے پاس، الہ الناس، جو لوگوں کے معبود ہے، من شر الوسواس، وسوسے والے کے شر سے، الخناس، جو چھپا رہتا ہے. خناس اس شیطان کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے. الذی، وہ خناس، یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. وسوسہ ڈالا حزب الشیطان پیدا ہو گیا، دوسرا وسوسہ ڈالا جماعت الکافرین پیدا ہو گئی، جو اپنے آپ کو حزب اللہ اور جماعت المسلمین، یہ سارے وسوسے ہیں. وسوسے کہ ہمارے علاوہ کوئی مسلمان دنیا میں نہیں ہے. من الجنت والناس، جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی. یہاں خطرہ بہت شدید تھا. ایک تو وسوسہ ہے، دوسرا پھر دشمن ایسا ہے جو نظر بھی نہیں آتا، پھر اس کی جگہ بھی نقصان پہنچانے کی دل اور سینہ ہے. 3 خطرناک مقامات تھے. ایک تو وسوسہ ہے. وسوسے کی ابتدا چھوٹا کیڑا ہے، امام رازی نے لکھا ہے، 4 ٹانگیں ہیں اس کی، لیکن جب بڑھتا ہے تو اس سے سانپ بن جاتا ہے. وسوسہ پیدا ہو گیا کہ میری بیوی کیا کر دی ہے، اس کا کھوج لگاتے لگاتے طلاق دے دی اسے، کیسا ختم ہو گیا. صوفیاء اکثر وسوسے مبتلا ہو جاتے ہیں، آخر عمر میں شراب و قتل کے مرتکب ہو جاتے ہیں. وسوسہ یوسوسو، وہ جو چھوٹا سا کیڑا ٹانگیں ہلاتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور یہ دشمن تو پھر ہے بھی خناس، نظر نہ آنے والا، اور پھر اس نے جو جگہ پکڑی ہے وہ دل و سینہ جو ایمان کا مرکز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات متوجہ کر دی. جب دشمن بڑا ہوگا تو پھر اللہ کی صفات بھی بڑھا دے. آپ فرمائیے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کے پاس، لوگوں کے مالک کے پاس، لوگوں کے معبود کے پاس. اور یہ حقیقت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ متعلق ہے. وہاں ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں آ گیا قل اعوذ برب الناس. وہاں ہے مالک یوم الدین، تو یہاں ہے ملک الناس. وہاں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی الہ اور مستعان آپ ہے، تو یہاں ہے الہ الناس. وہاں 2 دشمنوں سے پناہ مانگی گئی، مغضوبین سے اور ضالین سے. یہاں بھی 2 دشمن ہیں، وسواس و خناس سے اور جن اور انس سے. تو سورۃ الناس منطبق ہے سورۃ الفاتحہ کے اوپر، اور فاتحہ فی کل سورت ہے.